من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سخت ترین ڈانٹ پلائی ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، کلام پاک کے اوصاف اور قبلہ کے متعلق بھی ساری وضاحت موجود تھی۔ اس کے باوجود بھی یہ حق باتیں لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے، تو ان سے کہا گیا وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی کھلی ہوئی باتوں کو چھپاتے ہیں، یہی ہے وہ لوگ کہ جن پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے ایمان والے لوگ بھی لعنت کرتے ہیں۔ اس سے سخت فٹکار اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں البتہ ان میں سے وہ لوگ جو بعد میں چل کر مسلمان ہو جائے اور توبہ کر لے اور ان کے حق باتوں کو چھپانے کی وجہ سے جو فساد زمین میں پھیلا ہے اس کی بھی اصلاح کر لے اور وہ وضاحت کے ساتھ ساری باتیں حقیقت کے ساتھ بیان کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو توبہ قبول کرنے کے عادی ہیں۔ ذرا ان کے در پر کوئی سر جھکا کر کو دیکھے، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں خوب توبہ کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، تو پھر وہ اللہ کے در پر آ سکتا ہے اور اللہ اس کی توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد عام حکم بتا دیا گیا کہ صرف بنی اسرائیل نہیں، جو بھی اللہ کے رسول کے پیغام کا انکار کرے گا اور اسی حالت میں اس کی موت بھی آئی ہے تو اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت۔ اب اس کے لیے کوئی اس کو جہنم کے عذاب سے چھٹکارا نہیں دلا سکتا، اللہ کی رحمت میں وہ آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ موت اس کی کفر کی حالت میں ہوئی ہے۔ خالدین فیہا، وہ اسی حالت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور کفر پر مرنے کی وجہ سے جس عذاب میں مبتلا ہوا ہے اس سے نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ اس کو کبھی مہلت بھی دی جائے گی۔ اس کے بعد اصل ملت ابراہیمی یعنی مسلمانوں کا جو اصل پیغام ہے ان میں بنیادی عقیدہ توحید ہے۔ اب عقیدہ توحید کو اللہ رب العزت اس آیات کے اندر ذکر کرتے ہیں اور اللہ کے 7 کارناموں کے ذریعے اس عقیدے کی اور مزید وضاحت کی گئی۔ سب سے پہلے عقیدہ بیان کیا گیا کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، نہ اللہ کی ذات میں کوئی پارٹنر اور شریک ہے، نہ اللہ کی صفات میں کوئی اور شریک ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، حقیقی معبود صرف اللہ ہے جو بے حد زیادہ مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان الرحیم کی وضاحت بالکل شروع میں سورہ فاتحہ میں بھی آ چکی تھی۔ اللہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کو 7 کارناموں کے ذریعے بتایا گیا۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں اگر غور کرے، یہ آسمان اور زمین جس کے ڈھانچے کے درمیان انسان زندگی گزار رہا ہے، سانس لے رہا ہے، کتنا عجیب و غریب انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی اس کو بنانے میں اللہ کا شریک نہیں ہے۔ اس سے بھی تمہیں خدا کی وحدانیت سمجھ میں آ سکتی ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، وقت پر رات کا آنا اور رات کے چلے جانے کے بعد دن کا آنا، ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کی کوئی اور طاقت اور کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو ڈوبے ہوئے سورج کو نکال سکے اور جو نکلے ہوئے سورج کو غروب کر سکے۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ ایک ہی ہے، لہذا اس کی توحید کا صبر کو اقرار کرنا چاہیے۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، تیسرا کارنامہ بتایا گیا کہ بہت سارے سمندر ایسے ہیں جن کی پشت پر پتھر رکتا نہیں ہے اور لاکھوں ٹن لدے ہوئے جہاز ڈوبتے نہیں ہیں، تو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک اتنے بوجھ لدے ہوئے جہاز جب ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف آسانی سے سامان اٹھا کر لے جاتے ہیں، حالانکہ اسی سمندر کا یہ حال ہے کہ ایک پتھر اوپر رکھو تو سیدھا نیچے تہہ میں چلا جائے گا، مگر اتنی بڑی بڑی کشتیاں کہ جن کے اندر ہزاروں منزلہ عمارتیں ہیں، بڑے بڑے ایئرپورٹ ہیں، اس کے باوجود بھی وہ سمندر کے ایک سینے کو چیرتے ہوئے دوسرے کنارے تک آسانی سے پہنچ جاتی ہیں۔ یہ کون کشتیوں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچاتا ہے؟ اللہ کے علاوہ اور کوئی انسان کی کاریگری نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ ایک ہی ہے اور اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ پھر آگے ذکر کیا وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ،
ارے یہ بادل جو پانی سے بھرے ہوئے رہتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو آسمان سے اتارتا ہے، زمین کے جس حصے پر بادل کا پانی گرتا ہے زمین لہلہانے لگتی ہے، اور انسانوں کے، جانوروں کے، ہر طرح کی مخلوق کی روزی کا انتظام ہو جاتا ہے۔ تو مردہ زمین کو جو اللہ زندگی بخشتا ہے، کل تمہاری موت کے بعد اللہ دوبارہ تم کو زندہ کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے اس طرح کی کارگری میں اللہ کے علاوہ اور کوئی کر نہیں سکتا، معلوم ہوا کہ اللہ ایک ہی ہے۔ اور مزید آگے بتایا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اللہ نے ہر قسم کے جانور زمین کے الگ الگ علاقوں میں پیدا کیے، جن علاقوں میں جن جانوروں کی کثرت سے استعمال ہوتا ہے اللہ نے وہاں وہ جانور مزید رکھ دیے۔ ہم دنیا کے حصوں پر غور کریں کہ جہاں جس جانور کا گوشت زیادہ کھایا جاتا ہے وہاں وہ جانور زیادہ مقدار میں موجود ہے۔ یہ کون ہے پیدا کرنے والے؟ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ وتصریف الرياح، اللہ چاروں طرف سے ہواؤں کو چلاتا ہے، کبھی پوروا ہوا، کبھی پچھوا ہوا، کبھی شمالی، کبھی جنوبی ہوا، چاروں طرف سے ہوائیں چلتی ہیں۔ اگر صرف ایک طرف سے ہوا چلے تو ساری چیزیں ایک طرف جھک کر کے رہ جائے، لیکن اللہ چاروں طرف سے ہوائیں چلاتا ہے تو ساری چیزیں متوازن طور پر اپنی جگہوں پر کھڑی ہیں۔ والسحاب المسخر بین السماء، آسمان اور فضا کے اندر ایک بھاری بھرکم تم گیند کو ڈالو سیدھے نیچے آتی ہے، تو بادل جو پانی سے بھرے ہوئے بھاری بھرکم ہے ان کو آسمان اور زمین کے بیچ میں کون روکے ہوئے ہیں؟ اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں ہے۔ لآیات لقوم یعقلون، یہ ایسے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو کم سے کم اپنے دماغ کے اندر کچھ عقل رکھتے ہیں۔ اگر وہ ان باتوں کے اندر اور ان کارناموں کے اندر غور کرے جس میں اللہ کا کوئی شریک اور پارٹنر نہیں تو آسانی سے وہ عقیدہ توحید کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اللہ کا پارٹنر بناتے ہیں۔ بارش برسانے والا فلاں بت ہے، اولاد دینے والی فلاں مورتی ہے، شفا دینے والی فلاں مورتی ہے، تو اللہ کے علاوہ اور کوئی اللہ کا معبود، اللہ کا مقابل نہیں ہے، مگر کچھ کم عقل یا بے عقل ایسے بھی ہیں جو اللہ کا پارٹنر اور ساجی قرار دیتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو جو معبود بناتے ہیں وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی۔ دنیا کے اندر ایک چیز دیکھے، جن لوگوں کے پاس قرآن کی رہبری نہیں ہے انہوں نے دنیا کی طاقت سے متاثر ہو کر اسی کے سامنے اپنا سر جھکا دیا، اور جس چیز کے ساتھ عظمت اور تقدیس وابستہ ہو جاتی ہے پھر اس چیز پر کبھی ریسرچ نہیں ہوتا۔ میڈیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کے سامنے مردہ لاشیں لائی جاتی ہے، کیا کرتا ہے؟ وہ چیر کر کے اس پر تحقیق کرتا ہے کہ انسان کے جسم میں اعضاء کیسے کام کرتے ہیں، اس کی تحقیق کا یہی موضوع ہے۔ لیکن اگر اس کے باپ کی لاش اس کے سامنے رکھ دی جائے، کیا وہ چھری سے اس کو چیرے گا؟ کبھی اس پر ریسرچ نہیں کرتا۔ دوسری باڈی پر وہ ریسرچ کر رہا تھا، مگر باپ کی جب مردہ لاش آ گئی تو ریسرچ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس سے عظمت کا تعلق ہے، اس سے تقدیس کا تعلق ہے، اس سے محبت کا تعلق ہے، وہ کبھی اس پر ریسرچ نہیں کرتا۔ ٹھیک اسی طرح دنیا کی جن چیزوں کے ساتھ لوگوں کی عقیدت وابستہ ہو گئی، کچھ لوگوں نے کہ سمجھا کہ 13 لاکھ گنا بڑا ہے سورج زمین سے، بس اسی کو اتنا مقدس سمجھا کہ پیشانی اس کے سامنے جھکا دی۔ کسی نے چاند کو، کسی نے سورج کو پوجنا شروع کیا، کسی نے دھرتی کو پوجنا شروع کیا، کسی نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھروں کو پوجنا شروع کیا، حالانکہ اس کو ریسرچ کا موضوع بناتے کہ ایک چھوٹا سا بلب جو روشنی پھینکتا ہے کسی بنانے والے کے بغیر وہ وجود میں نہیں آ سکتا، تو یہ بہت بڑا بلب جو 12 گھنٹے تک رہتا ہے اس کا بھی تو کوئی نہ کوئی بنانا والا ہوتا ہے۔ مگر حد سے زیادہ جب عظمت وابستہ ہو گئی تو پھر ریسرچ اور تحقیق کا موضوع ختم ہو گیا، اور ایسے لوگوں سے وہ ایسی محبت کرنے لگے کہ ان کو بھی معبود بنا کر کے چھوڑا۔ ہمارے دلوں کے اندر بہت ساری شخصیات وہ ہیں کہ جن سے ہماری عظمت اور محبت کا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس دنیا میں کسی سے محبت نہیں ہو سکتی، مگر اس محبت میں ہم گلو نہیں کرتے کہ اللہ کے نبی کو خدا کا درجہ دے دیا، یہ خود اللہ کے نبی کی تعلیم کے خلاف ہے۔ خیر والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایک کافر وہ ہے جو معبودان باطلہ سے محبت ایسی کرتے ہیں جو اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ رہی بات ایمان والے تو وہ تو اللہ سے محبت زیادہ رکھتے ہیں۔
वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू, कल क़यामत के दिन जिन्होंने दूसरे चीजों को माबूद बनाया था, ऐसे जालिमों को कल आप देखेंगे कि अल्लाह तो यहाँ तो सिर्फ अल्लाह की कुव्वत का ही चर्चा है, सारे माबूदाने बातिला सब गायब हो चुके हैं, कोई देवी देवता यहाँ नजर नहीं आ रहा है। अन्नल कुव्वत लिल्लाह, तो खुद कहेंगे आज तो सारी ताकत का मालिक अल्लाह है और अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। और दुनिया के अंदर तो ये दलील पेश करते थे कि हमारे बाप दादा से ये तरीके चले आ रहे हैं, हमारे बाप दादा तो गलत नहीं हो सकते। कल उनके बाप दादा कहेंगे बारी ताला ये जहन्नम में जा रहे हैं तो इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, खुद इनके अमल की सजा इनको भुगतना है, हम इसके कोई जिम्मेदार नहीं है। हम कोई वसीयत लिख करके नहीं गए थे कि जहन्नम के रास्ते की तरफ हम जा रहे हैं तो तुम भी हमारे पीछे चलना। जब ये लोग बरात जाहिर कर लेंगे तो खुद उनके पीछे चलने वाले ये कहेंगे लव अन्ना लना कर रहा, अरे काश दोबारा दुनिया में जाने का मौका मिल जाता तो हमारे बाप दादाओं से कह देते तुम्हारी इत्तिबा कभी नहीं करेंगे। जैसा कि आज इन्होंने कह दिया कि तुम जहन्नम में जा रहे हैं तो इसका कसूर हमारे जिम्मे नहीं है, बल्कि खुद तुम अपने अमल के जिम्मेदार हो। कज़ालिक युरीहिमुल्लाहु अमालहुम हसरातिन अलैहिम, अल्लाह ताला इसी तरह उनको अमाल हसरत के तौर पर इनको कल क़यामत के दिन दिखाएगा। वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, और वो कभी भी जहन्नम से नहीं निकाले जाएंगे। आखिरी चंद आयत बाकी हैं, इंशाअल्लाह इनका तज़किरा कल करेंगे। कल आखिरी दर्स कुरान होगा, फिर इसके बाद रमज़ान में जो मामूल रहता था 2 आयतों की या 3 आयतों की दसवीं तरावी के बाद इंशाअल्लाह वो सिलसिला जारी रहेगा। फिर उसके बाद मरकज़ में तफसीर होगी ईशा के बाद। सुबह